أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صلاة بني محمد آل محمد پر. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے. زمانہ مانگ رہا ہے ثبوت عشق حسین. لہو سے کاٹیں گے شمشیر لکھ دیا جائے. اور ستمگروں کی کلائی مروڑنے کے لیے جبین وقت پہ شبیر لکھ دیا جائے. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. سلام ہو آپ پر، آپ کے اس جذبے پر، آپ کی ثابت قدمی پر، آپ کے اس تجدید عہد وفا کے جذبے پر. سال گزشتہ سیلاب کے ذریعے آزمایا گیا. اس سال ساری رات طوفانی بارش صبح تک آپ کے عزائم کے راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی رہی. مگر یہی کہوں گا اے آسمان گواہ رہنا. جو جانتے ہیں کہ یہ زندگی حسین کی امانت ہے، نہ طوفان انہیں روک سکے، نہ آگ و خون کا سمندر انہیں کبھی روک سکا. جب حسین نے پکارا وہ حسین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بڑے. فرق ہوا. پہلے سال یہ خیال تھا لوگوں کا کہ یہ چند دیوانوں کا خواب ہے، یہ پاگل ہو گئے ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ جذباتی ہیں. یہ کہاں؟ اب بحرانوں کا سمندر کہاں؟ یہ کہاں؟ اور یہ مسائلستان کا پاکستان کہاں؟ یہ کہاں؟ اور اتنا طاقتور وحشی جس کے پیچھے پوری سامراجی طاقتیں، یہ کہاں؟ اور وہ طاقتور دشمن کہاں؟ مگر انہیں نہیں معلوم. تاریخ بشریت پڑھو. جب تک دیوانگی طاری نہ ہو، جب تک جنون طاری نہ ہو، جب تک جان سے گزرنے کا حوصلہ نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا. اور پھر
میں سے کسی کا شکریہ ادا کرنے کے قابل نہیں. میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو یہ سمجھتے تھے کہ علماء خطبہ میں دراڑیں پڑ گئی، جو یہ سمجھتے تھے کہ علماء اور جوانوں میں خلیج حائل ہو گئی، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جو یہ سمجھتے تھے ہم نے ان کو چھوٹی چھوٹی تنظیموں میں تقسیم کر دیا، جو کہتے تھے ہم نے ان کو مختلف مسائل میں الجھا دیا، آپس کی لڑائیوں میں الجھا دیا، وہ زبان کہاں سے لاؤں جس سے میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ آج 4 سال بعد دیکھا صرف علماء نہیں، صرف ذاکرین نہیں، ابھی میں اللہ کے شکر کے کلمے ختم نہیں کرنے پایا تھا کہ آپ نے دیکھا مکتب اہل سنت کے جلیل القدر علماء یہاں تشریف لے آئے. میں اسے تائید غیبی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ نہیں، اب نعرہ میں لگاؤں گا، جواب آپ دیں گے، اور نعرہ بھی ایسا ہوگا اسٹیج پر بیٹھا ہوا کوئی فرد بھی خاموش نہیں رہے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہمیں جھکانا چاہتے تھے دہشت گرد، ہمیں تنہا کرنے کی سازش 30 سال سے جاری، کہ ان کو مسلمانوں کے معاشرے میں اکیلا کر دیا جائے، تنہا کر دیا جائے. ہم چلاتے رہے، پکار پکار کر کہتے رہے ہم تو گزر جائیں گے اس آگ اور خون کے سمندر سے، کیونکہ ہم صدیوں سے عادی ہیں، ہم نپٹنا جانتے ہیں ان سامراجی گماشتوں سے، ہم جانتے ہیں ان دہشت گردوں کو کیسے فنا کیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں ان خوارج کی تاریخ کہ یہ خارجی کب پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں. لیکن ہم انتباہ کرتے رہے، جو گڑھا تم ہمارے لیے کھود رہے ہو، جو آج تم ہمارے لیے جلا رہے ہو، ایجنسیوں کو متنبہ کرتے رہے، حکمرانوں کو سمجھاتے رہے. یاد رکھو جو آج تم ہمارے لیے جلا رہے ہو کہیں ایسا نہ ہو کل پورے پاکستان کو جلنا پڑے. ہم تو کل بھی اس امریکہ کو شیطان بزرگ کہتے تھے، ہم نے نعرہ نہیں بدلا. آج پاکستان کے بچے بچے کو پتا چل گیا کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے. کربلا یہی تو بتاتی ہے کہ شہید ہو جانا، مر جانا شکست نہیں ہوا کرتی، نظریے کا جیتنا زندگی ہے. کل ہم میدان میں کھڑے اکیلے کہہ رہے تھے امریکہ مرد آباد، آج ہزاروں شہادتیں دینے کے بعد ہمارا نظریہ جیتا. آج 12 چنار سے کراچی تک کوئی کونا ایسا نہیں جس نعرے کو یہ دبانا چاہتے تھے کہ نہ لگاؤ مرد آباد امریکہ نہ کہو. خدا کی قسم کوئی شہر ایسا نہیں جہاں اتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ نعرہ نہ لگ رہا ہو. تم نے شہادتوں سے سمجھا کہ شیطان بزرگ کو لوگ بھول جائیں گے، اس کی شیطنت کے خلاف کہیں آواز بلند نہیں ہوگی. آج شیعہ ہو، سنی ہو، سیاستدان ہو، مذہبی رہنما ہو، سب ایک ہی بات جانتے ہیں کہ ہماری سب مصیبتوں کا ذمہ دار کون؟ دبانا چاہتے تھے نا تم چاہتے تھے یہ نعرہ نہ لگے. یہ ہے خون شہداء کی سرخی،
یہ ہے پارا چنار کے شہیدوں کے خون کا اثر، یہ ہے کراچی کوئٹہ ڈی آئی خان سے تک بکھری ہوئی شہادتوں کا سفر۔ کتنے ظلم، ابھی داستان ظلم ختم نہیں ہوئی، مارا بھی ہمیں جاتا ہے، بے گناہ افراد بھی ہمارے گرفتار کیے جاتے ہیں، اور یہ خبیث ٹولہ کہتا ہے کہ ہمیں بیلنس کرنا ہوتا ہے، ہمیں ٹوٹل پورا کرنا ہوتا ہے، ہمیں توازن برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ جن حکمرانوں کے سامنے ظالم اور مظلوم کی تمیز مٹ جائے وہ حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ کون سی جگہ کو چھوڑا گیا؟ امام بارگاہیں، مساجد، مقدس مقامات، ان کے سامنے نہیں کہہ رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ کتنی مجلسیں میں نے پڑھی ہیں اس موضوع پہ، داتا دربار، رحمان بابا، پاک پتن، کتنے مقامات۔ عبداللہ شاہ غازی، اب پتہ چل گیا سب کو کہ ہم بتاتے تھے یہ خوارج ہے، خوارج خوارج ہے، خوارج، انہی نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہے، یہ دوسرے نام بدل کے آئے ہیں، اصل میں تو ان کی دشمنی ہے رسالت سے۔ اگر اولاد رسول سے بھی دشمنی ہے تو سبب کیا ہے؟ رسول کی اولاد ہونا، یہ وہ شاتمان رسول ہیں۔ مرگ بر طالبان، مرگ بر طالبان، مرگ بر طالبان، مرگ بر سمجھ لیا کئی بات؟ ہمیں جھکانا چاہتے تھے کہ ہم جھک جائیں۔ شیعہ سنی تفریق ڈالنے کی کتنی کوششیں نہیں کی گئی۔ میں کراچی کا گواہ ہوں، باقی شہروں کے آپ گواہ ہیں۔ وہ داتا دربار کا سانحہ ہو یا عبداللہ شاہ غازی کا، وہ نشتر پاک کا واقعہ ہو یا عاشورہ کا، اگر یہ شیعہ سنی جھگڑا تھا تو پھر گلی گلی میں کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ سب جانتے تھے کہ دھماکے کرنے والا کون ہے، بلاسٹ کرنے والا کون ہے، جنت کے راستے پہ معصوم بچوں کو چلانے والا کون ہے۔ ہمیں جھکانا چاہا، ہمیں دبانا چاہا، ہم سے بیعت لینی چاہیے کہ ہماری مرضی کا اسلام مان لو، تمہاری مشکلیں ختم، لے جاؤ آج اس جم غفیر کا جواب لے لو، آج لاشیں بیعت پڑی ہے، لے جاؤ، لاشیں بیعت پڑی ہے، لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ لبیک 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 لبیک، غیر سے کہا جاتا ہے کہ جھک، ابھی حیدر مرزا اس پیر مرد، بلکہ میں یوں کہوں کہ اس قوم کے کڑیل جوان حسین کے لشکر میں 90 سال کا بھی ہو تو 18 سال کا ہی نظر آتا ہے، حسین کے لشکر میں 6 ماہ کا ہو تو 18 سال کا ہی نظر آتا ہے۔ تو اس کڑیل جوان نے بھی ذکر کیا، وہ نہ بھی کرتا تو میں نے نوٹ کیا ہوا تھا، دہشت گرد جو رہا ہوتے ہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم پھر وہی کریں گے جو کیا تھا، ایسے ہی رہا ہو گئے۔ عدالت کو ایویڈنس نہیں ملا، عدالت ڈانٹ رہی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے، کون مر نہ جائے آپ کی سادگی پہ میرے جج صاحبان، اس سادگی پہ کون نہ مر جائے، اے خدا کتنی سادگی سے پیار سے ڈانٹ دیا، انویسٹیگیشن صحیح نہیں کرتے، ہمیں رہا کرنا پڑتا ہے، اور جن کی انویسٹیگیشن کرانی ہو، جن کی انویسٹیگیشن کرانی ہو، عدالت معطل بھی کرتی ہے، نوکریاں بھی ختم کرتی ہے، سپریم کورٹ میں بار بار بلاتی بھی ہے، یہ نورا کو
کشتی دہشت گردوں کو چھوڑنے کے لیے راہیں نکالی گئی. مذاق کیا جا رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ. اس ملک پر اور کتنے ظلم کرو گے؟ دہشت گردوں کو پالنے والوں، دہشت گردوں کو رہا کرنے والوں، ان کے باپ کا نہیں تھا پاکستان، ان کے باپ دادا نے نہیں بنایا تھا. ان کے باپ دادا کل بھی دشمن تھے پاکستان کے، کل بھی مخالف تھے پاکستان کے. یہ پاکستان انہی مظلوم شیعوں اور سنیوں نے بنایا تھا مل کر، جن پر آج ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. اتنی تمیز نہیں؟ غلام رضا نقوی رہا نہیں ہو سکتا. غلام رضا نقوی کو رہا نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ بہت بڑا مجرم ہے. کوئی کیس نہیں، عدالتوں میں خاتمہ. وہ سنت سجاد ادا کر رہا ہے، بیمار ہو چکا ہے. ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتے ہو. جنہیں رہا کرنا ہے ان کے گھروں کو پالتے ہو. چینلز نے بتایا کہ نہیں بتایا کہ اس دہشت گرد کے گھر کو کون پالتا رہا، کون پیسے دیتا رہا؟ یہی رانا ثناء اللہ. یہ بغیر کام کا دہشت گرد. سن لے حکومت، سب سے بڑا دہشت گردوں کا ایجنٹ جو پنجاب حکومت میں بیٹھا ہے. ویسے تو وہ پوری حکومت ہی دہشت گردوں کی حامی ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا ایجنٹ رانا ثناء اللہ نہ شیعوں سے چھپ سکتا ہے، نہ سنیوں سے چھپ سکتا ہے. سنیوں کا بھی یہی مطالبہ ہے، شیعوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے دہشت گردوں کے اس سب سے بڑے ایجنٹ کو نہ صرف وزارت سے ہٹایا جائے. عدالت کیوں حکم نہیں دیتی کہ اسے گرفتار کر کے اس سے تحقیقات کی جائے؟ میرے میڈیا کے بھائیوں، میں تمہاری بھی مجبوریوں کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پالیسی میٹر آڑے آ جاتا ہے. میں جانتا ہوں کہ کہاں یہ آزادی دے دی جاتی ہے کہ 15 آدمی سڑک پہ آ گئے ہیں سول سوسائٹی کے نام سے، لائف کوریج دے دو ان کی. پالیسی میٹر آپ کا قصور نہیں ہے میرے دوستوں. میں جانتا ہوں آپ تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں. پالیسی میٹر 20 NGOs کے لوگ آ گئے، لائف کوریج جلدی سے دو. پالیسی میٹر میں جانتا ہوں کہ کہاں وہ خفیہ ہاتھ آڑے آ جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے اوپر سے حکم آ گیا. یہ اوپر کو آج تک کوئی نہیں جانتا کہ اوپر کون ہے، کیا ہے. اوپر سے اوپر گیا، ہزاروں لاکھوں کے اجتماع کی کوریج نہیں دینا. دینا تو ایک خبر کی صورت میں دے دینا، جلدی سے گزر جائے باہر. میں جانتا ہوں کہ آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اس صحافت کی آزادی کے لیے. میں آپ کے دکھ کو سمجھتا ہوں کہ کتنی باتیں پارا چنار کے لیے آپ کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کو نہیں کرنے دی جاتی. اور ہمارا ایک پارا چنار نہیں، کل سے کراچی میں شروع ہو گیا سلسلہ. وہ ہماری ملت کا محسن مختار عباس ایڈوکیٹ اور 2 دوسرے بے گناہ شہید کر دیے گئے. میں کہاں کہاں کا رونا رہوں، تمہارے سامنے کوئٹہ کا رونا رہوں، DI خان کا رونا رہوں، لیکن ایک بات تو مان لو کہ جو تم سے عہد کیا ہے اس پر قائم ہے یا نہیں، تمہارے درمیان ہے یا نہیں، تمہارے ساتھ ہے یا نہیں، تمہارے لیے آوازیں پورا سال اٹھا رہے ہیں یا نہیں. ہزاروں مشکلات جنہیں یہ قوم بھی سمجھتی ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود
1,00,000 سے زیادہ یہ میری مائیں بہنیں اور یہ میرے مومنین، یہ بچے جوان پاکستان کے کونے کونے سے یہاں پر آ گئے۔ اتنا تو مان لو، جو عہد تم سے 4 سال پہلے کیا تھا اس سے پیچھے تو نہیں ہٹے، نہ سارے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کیا، نہ کر سکتے ہیں، لیکن جد و جہد میں تمہارے ہم قدم تو ہیں نا، تمہارے غم میں تمہارے شریک تو ہیں نا۔ کون سا دن ایسا ہے جب تمہارے لیے کہیں نہ کہیں آوازیں نہیں اٹھاتے؟ یہ غم ختم ہو جائے گا، یہ دکھ ختم ہو جائے گا، جب اسی لیے یہاں جمع کیا جاتا ہے کہ پارا چنار سے کراچی تک کے مومنین ایک دوسرے سے ملیں، ان کی ہمت بڑھ جائے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میری پوری قوم ہے۔ بس میں ختم کر رہا ہوں خطاب، مگر ایسے نہیں، نعرہ لگے گا، ایک بار آپ لگائیں گے، ایک بار ہمیشہ کی طرح میری مائیں بہنیں پوری طاقت سے جواب دے گی۔ پہلے آپ البلاغ المبین، لبیک یا حسین،